بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں کامنٹ بھی شامل کروں گی۔ ایک بہن ہے، کہتی ہیں السلام علیکم، میرا نام ہنا ہے، میں جھارکھنڈ سے ہوں۔ پلیز آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا نکاح میری محبت اکرامل سے ہو جائے۔ پلیز میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ایک اور بہن ہے، وہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ہر جمعہ آپ کی دعا سنتی ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ میرا نام لے کر نسرین شاہد۔ میرا گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے میرا گھر عطا فرمائے۔ آپ سبھی لوگ بھی ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر حاجتوں کو پوری کرے، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو میری پیاری بہن اپنے گھر کے لیے دعا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر عطا فرمائے، عافیت والا گھر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا ہی محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی دعا ہے تو نیچے کامنٹ میں آپ اپنی دعا لکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کی دعا شامل کرنے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ وہ دعا بہت سارے لوگ سنیں گے اور آمین کہیں گے، اور کیا پتا کس کی آمین سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو کیا ہوگا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے۔ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو ٹال نہیں سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں، تو اسے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے، لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں وہ چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تو تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسے اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا کا سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔
تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی لوگ رہتے ہیں جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ تو سنیں، وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم صرف کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، یا اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ اللہ کی محبت بہت پیاری ہے، اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم بھی۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کہیں آگے کی تحریر ہے، اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو تو محسوس کیا جاتا ہے، یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح۔ اللہ کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح انسانی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ پس اس کی محبت کے آگے لفظ محبت بھی روتا ہوگا، محبت لفظ بھی ادھورا ہے جب خدا کی محبت پہ بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو دل سے تھام لے، اللہ سے دل کا تعلق بنا لے، ایسے دل سے تھام لے جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا، جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے۔ اس مقام پہ معجزے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے، دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل ہی کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہ ہی مالک ہے، ان ساری مشکلات سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گئی ہوں، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ گرتا، مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے، کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا تو کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کر اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش بھی ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنی ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جتنی کمزور میں آج ہوں اس سے کئی زیادہ کمزور میں آج سے کچھ سال پہلے تھی۔ تب سب کچھ بے معنی سا لگتا تھا۔ تب میں اکثر اللہ سے سوال کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ جب میں خود کو غصے اور تکلیف کی کیفیت میں اور زیادہ اذیت دیا کرتی تھی۔ مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے ہر چیز سمجھ آنے لگی۔ اب میں سوال نہیں کرتی، اب میں جانتی ہوں کہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور زندگی تب بہت آسان ہو جاتی ہے جب ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کمزور محسوس کرواتے ہیں، جو ہماری روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب ہم دوسروں سے محبت کی بھیک مانگنا چھوڑ دیتے ہیں پھر ساری مصلحتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، پھر اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جس سے بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ ہم تو بس سوچتے ہیں اور وہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ یاد رکھو، محبت بہت فراخ دل ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں سے نہ محبت مانگنی پڑتی ہے اور نہ عزت۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی نہیں کہہ پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا ضبط آزماتا ہے، ہمارا صبر آزماتا ہے، وہ ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پہ اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کو قربان کر دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہو۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اسے اور مناؤ، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا پھل دے سکے، تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔